وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله وكفى. سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله المنتهى. ومن اعتصم بالله نجا. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مصابيح الدجى. ورحمة الله وبركاته على من اتبع الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. عزیزان، احکام کے سلسلے میں ہم نے کل مطہرات کا چیپٹر شروع کیا تھا. ان مطہرات میں آپ کو معلوم ہوگا 10 چیزیں ہیں جو کہ نجس چیزوں کو پاک کرتی ہیں. تو ان میں سب سے جو بڑا مطہر ہے اور سب سے اکثر اسی کے ذریعے سے طہارت ہوتی ہے وہ ہے پانی. اور پانی کی ہم نے کلاسیفیکیشن بتائی تھی. عام طور پر آپ کو فقہ کی کتابوں میں ایک ہی لائن میں ملے گی پانی کی قسمیں، اور ایک اس میں کوئی وہ سسٹم آپ کو معلوم نہیں ہوگا کون سی چیز کس کے ساتھ ملتی ہے. کل ہم نے آپ کو ایک 2 گانا تقسیم کا طریقہ بتایا تھا. 2 گانا، ہر چیز کی 2 قسمیں، ہر چیز کی 2 قسمیں، اس طرح آگے چلتی ہوئی اور سب کی سب قسمیں اس میں جمع ہوتی ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے. ورنہ جب ایک ہی لائن میں ان کی تقسیم ہوتی ہے، قسمیں ہوتی لکھی ہوئی ہیں، تو کبھی ذہن میں سے کوئی چیز اٹھ جاتی ہے. تو پانی کی ابتدا میں ہی کون سی 2 قسمیں تھیں؟ ایک تھا کون سا پانی؟ مطلق پانی. اور دوسرا کون سا تھا؟ مضاف پانی. اور مضاف پانی کو کیوں مضاف پانی کہتے ہیں؟ 2 چیزوں کے درمیان نسبت ہے. ایک مضاف الیہ ہے اور ایک مضاف ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ عربی میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، لیکن اردو میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں آتا ہے. مضاف الیہ مضاف. تو ہم نے مثالیں دی تھی ناریل کا پانی. ناریل کے ساتھ اضافت ہے کس چیز کی؟ پانی کی. کون سا پانی جی؟ ناریل کا. تربوز کا پانی. کون سا پانی؟ تربوز کا. پانی مضاف ہے اور تربوز جو ہے تربوز مضاف الیہ. پہلے مضاف آتا ہے، مضاف الیہ آتا ہے، بیچ میں کا کی کے آتا ہے، اور اس کے بعد مضاف آتا ہے، آخر پر آتا ہے پانی یعنی مضاف. سب سے پہلے آتا ہے مضاف الیہ. صدر پہلے آ گیا، کا پانی، مضاف بعد میں آ گیا. نمک والا پانی یا نمک کا پانی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو کوئی بھی پانی جو کسی چیز کا ہو، جسے کسی اور چیز سے اضافت کیا جائے، کسی اور چیز سے اس کی نسبت ہو، کسی اور چیز سے وہ نکالی گئی ہو، جیسے انگور کا پانی، سنترے کا پانی، بہت سارے پانی، اور یہ سب پانی مضاف پانی ہے. یہ خالص پانی نہیں ہے. جب خالص پانی نہیں تو دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں یہ مطلق پانی نہیں ہے. پھر ہم نے کہا تھا کہ جو مضاف پانی ہے، مضاف پانی میں قدرت نہیں ہوتی ہے طہارت کی. مضاف پانی میں طہارت کی قدرت نہیں ہوتی ہے. مضاف پانی میں طہارت کی قدرت نہیں ہوتی ہے. لہذا جو مضاف پانی ہے،
مضاف پانی کسی نجس چیز کو پاک نہیں کرتا ہے. لہٰذا اس کی خصوصیت ہے کسی چیز کو پاک نہیں کرتا. مضاف پانی کسی چیز کو پاک نہیں کرتا. یہ ہم نے پہلی بات دیکھ لی تھی کل. دوسری بات یہ کہی تھی کہ اگر ایک ذرہ نجاست کا، خون کا، پاخانے کا، پیشاب کا ایک ذرہ، ایک قطرے کا 10واں 100واں حصہ اس میں گر جائے، ایک ذرے سے بھی، ذرہ را تشدید ہے، ایک ذرے کی نجاست اس میں گر جائے تو یہ نجس ہو جاتا ہے. ایک ذرے کی نجاست سے مضاف پانی نجس ہو جاتا ہے. یعنی پہلے مضاف پانی پاک تھا، ایک ذرہ نجاست اس میں گر گئی تو کیا بن گیا؟ نہیں، نجس تو وہ ذرہ ہے. یہ کیا بن گیا؟ یہ مضاف پانی. جو چیز نجس کسی اور نجاست سے بن جائے اس کو متنجس کہتے ہیں. تو آپ کہیں کہ ایک ذرے کی نجاست سے نجس ہوتا ہے، یعنی متنجس بن جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بالکل صحیح ہے. اور پھر جب متنجس بن جائے گا تو گیا. اب اس کی ایک صورت ہے پاک ہونے کی، اور وہ صورت کیا ہے؟ وہ صورت یہ ہے کہ کور یا کور سے زیادہ پانی میں، پانی کے ساتھ مخلوط ہو جائے یعنی مل جائے. کور یا کور سے زیادہ پانی کے ساتھ مخلوط ہو جائے. لیکن کتنا مخلوط ہو جائے؟ مل جائے. اتنا مل جائے کہ بعد میں اس کو مضاف نہیں کہا جا سکے، کیونکہ ہر کسی کے ساتھ مل گیا اور مضاف نہ کہلایا جا سکے. اسی صورت میں پاک ہو جاتا ہے، ورنہ یہ پاک نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. اگلی بات جو اس کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس مضاف پانی ہو اور ہم یہ معلوم کرنا چاہیں گے کہ یہ خالص پانی بن گیا یا مضافی ہے، اس کا مطلب ایک شک ہے. شک کی صورت میں جب شک ہو جائے پانی مضاف ہے یا خالص ہو گیا، شک کی صورت میں دو چیزیں ممکن ہیں. ایک چیز یہ کہ کوئی پانی مضاف تھا اور شک ہوا کہ یہ پاک ہو گیا یا نہیں ہو گیا، یہ شک ہے. اگر یقین ہو جائے یہ پاک ہو چکا ہے، کور کے ساتھ مل گیا، کور سے زیادہ پانی کے ساتھ مل گیا، پاک ہو گیا. لیکن اگر شک پڑ گیا کہیں کور سے کم ہی تو نہیں پانی تھا، پھر یہ کیا پاک ہو گیا؟ نہیں. تو شک کی صورت میں جو پہلی حالت ہے مضاف کی تو وہی برقرار رہے گی. حکم لگے گا پہلی صورت کا، پاک ہونے والی صورت کا حکم نہیں لگے گا. شک اگر ہو تب تک وہ حکم نہیں لگے گا جب تک نہ آپ کا شک یقین میں تبدیل ہو جائے. یعنی آپ کو جب یقین ہو جائے کہ یہ مضاف پانی مطلق پانی بن چکا ہے تبھی یہ مطلق مانا جائے گا. اس سے آپ وضو بھی کر سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں. لیکن جتنی دیر تک شک ہے آپ کے ذہن میں شک ہے، آپ کے ذہن میں شک ہے، اتنی دیر تک وہ مضاف ہی سمجھا جائے گا. مضاف تھا، مضاف ہی رہے گا. یعنی اس پر حکم لگے گا مضاف ہی ہونے کا، مضاف ہی رہے گا. یہ ہوا اگر شک ہو کہ مضاف پانی تھا. اب اگر شک ہوتی کہ پانی مطلق تھا اور آپ کو شک ہو گیا ہے کہ یہ پانی کہیں مضاف تو نہیں بن گیا،
یہ پانی کہیں مضاف تو نہیں بن گیا؟ آپ میت کو غسل دے رہے ہیں، آپ سدر ڈال رہے ہیں، پانی خالص ہے، پاک ہے، مطلق ہے، تو جب آپ اس میں سدر ڈالیں گے یا دوسری بالٹی میں کافور ڈالیں گے تو جتنی دیر تک آپ کو شک ہو کہ یہ پانی مضاف بن گیا یا نہیں، کافور سے مضاف تو نہیں بن گیا، سدر سے مضاف تو نہیں بن گیا، جتنی دیر تک یہ شک ہے اتنی دیر تک وہ مطلق ہی تصور کیا جائے گا۔ رفع ہو جائے گا شک رفع ہو جائے گا اور آپ کو یقین ہو جائے گا نہیں یہ مضاف ہو گیا، تو پھر وہ مضاف سمجھا جائے گا۔ آپ کو یقین آ گیا تو حکم بدل گیا، جتنی دیر کا آپ کو یقین نہیں ہے، شک ہے، اتنی دیر تک پہلا والا حکم برقرار رہے گا۔ آپ کو شک ہے کہ پانی کافور کا پانی بن گیا یا سدر کا پانی بن گیا، اس پر نہ سدر کے پانی کا حکم لگے گا نہ کافور کے پانی کا حکم لگے گا، اس پر مطلق پانی کا ہی حکم لاگو ہوگا، اس لیے آپ اس سے میت کو غسل دے سکتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن آپ کی ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری یہ ہے کہ کہیں اتنا زیادہ سدر نہ ڈالا جائے یا کہیں اس میں اتنا کافور نہ ڈالا جائے کہ وہ بھی مضاف بن جائے اور یہ بھی مضاف بن جائے، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ میت کو صرف ایک غسل ملے گا خالص پانی کا، اور نہ صدر کا پانی صحیح ہوگا اور نہ کافور کا پانی کا غسل صحیح ہوگا، تو 3 غسلوں کے بجائے اس میت کو ایک ہی غسل ملے گا۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ کس کی ذمہ داری؟ جو غسل دے رہا ہے، بلکہ غسل دے رہا ہے کوئی اس کی نہیں، جس نے اس کے پاس وہ پانی بھیجا تیار کر کے، اس کی ذمہ داری ہے یہ دیکھنا کہ کہیں یہ پانی مضاف تو نہیں بن گیا۔ اگر وہ مضاف بن گیا، یعنی دوسرے لفظوں میں اگر اس پانی میں ضرورت سے زیادہ سدر ڈالا گیا یا ضرورت سے زیادہ کافور ڈالا گیا تو مضاف ہو جائے گا، غسل باطل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سمجھ گئے؟ کلیئر؟ کوئی مسئلہ نہیں، بالکل کلیئر۔ تو یہ رہا مضاف پانی کے یہ مسائل ہو گئے۔ تو اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ آگے ہم اب ایک سائڈ کو بند کرتے ہیں، مضاف والے سائڈ کو ہم بند کرتے ہیں۔ مضاف والے سائڈ کو بند کرنے کے بعد ہم واپس آئیں گے اپنے مطلق پانی پر۔ اور جو ہی ہم مطلق پانی پر آئیں گے تو یاد رکھنا چاہیے کہ طہارت ہوتی ہے، یعنی نجاست دور ہو جاتی ہے کس چیز سے؟ 4 شرائط پورے ہونے سے۔ 4 شرائط پورے ہونے سے نجاست دور ہو جاتی ہے، کوئی چیز پاک ہو جاتی ہے، چیزیں پاک ہو جاتی ہیں 4 شرطوں کے ساتھ۔ 4 شرطوں کے ساتھ 4 شرط ہیں، وہ پورے ہوں گے تو چیز بھی پاک ہوگی، پورے نہیں ہوں گے تو چیز پاک نہیں ہوگی، نجس کی نجس ہی رہے گی۔ اور وہ کون سی شرائط ہیں؟ پاک ہونے کے شرائط، شرائط پاک ہونے کے شرائط تطہیر، شرائط تطہیر 4 شرائط ہیں۔ نمبر 1، پانی مطلق ہو۔ پانی مطلق نہ ہو تو چیز پاک نہیں ہو سکتی۔ پہلی شرط کہ جس پانی سے دھویا جائے یعنی پاک کرنے کی کوشش کی جائے وہ پانی مطلق ہو۔ آب مطلق سے آپ تطہیر کر سکتے ہیں، کسی چیز کو پاک کر سکتے ہیں، وہ پانی نہ ہو تو پاک نہیں ہوگی چیز، پہلی شرط۔ دوسری شرط، اب آپ کے پاس مطلق پانی ہے، اس میں شک نہیں، لیکن آپ کو غور سے دیکھنا پڑے گا کہ وہ پانی جو ہے جسے آپ تطہیر کرنا چاہتے ہیں وہ پاک ہو۔ جو پاک کرنے جا رہا ہے کسی چیز کو، نجس چیز کو، یعنی مطلق پانی، وہ خود پاک ہونا چاہیے تبھی تو پاک کرے گا۔ جب خود پاک ہوگا
تبھی متنجس چیز کو پاک کرے گا، ورنہ پاک نہیں کرے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ 2 شرط. تیسری شرط، دھوتے دھوتے پاک کرتے کرتے نجاست کو یا نجس آلود کسی چیز کو، برتن کو، کپڑے کو وغیرہ کو پاک کرتے کرتے نجاست زائل ہو جائے. جب آپ کسی چیز کو پاک کرتے ہیں، دھو رہے ہیں کس چیز کے لیے؟ پاک کرنے کے لیے، کسی بھی چیز سے نجاست دور کرنے کے لیے. جب یہ نجاست دور ہوگی تبھی وہ پاک ہوگا. اگر نجاست زائل نہ ہوئی، زائل یعنی ختم، اس سے دور ہونا. آپ کے کپڑے میں نجاست لگی ہوئی ہے، آپ دھو رہے ہیں، دھل گئی چیز، لیکن اس کے اندر ذروں کے اندر اس جو نا اس کا تانا بانا ہوتا ہے، اس تانے بانے کے اندر نجاست کے ذرے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں. کیا یہ پاک ہو گئی؟ نہیں ہو گئی. اسی کا مطلب ہے نجاست جو ہے جس چیز سے، جس کی وجہ سے وہ چیز نجس ہو گئی، وہ نجاست زائل ہونی چاہیے. نجاست زائل ہونی چاہیے، زائل ہو جائے. ٹھیک ہے؟ لیکن چوتھی بہت اہم چیز، چوتھی شرط یہ ہے کہ دھلتے دھلتے، آپ کے دھوتے دھوتے، کسی چیز کو دھو رہے ہیں، آپ پانی میں دھو رہے ہیں، کور کا پانی ہے یا ایک چھوٹا سا کنواں ہے، اس میں کور سے زیادہ پانی اس میں دھو رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پانی نجس ہو جائے. وہ کیسے پتہ چلے گا نجس ہو جائے گی؟ کہ پانی جسے آپ دھو رہے ہیں، پانی کا رنگ اور بو اور ذائقہ، 3 چیزیں، یہ بہت اہم ہے. یہ 3 چیزیں، رنگ، بو جو آپ سونگھ لیں، اور ذائقہ، مزہ، جو پانی کا اپنا مزہ ہے، جو پانی کی اپنی بو ہے. بے بو ہوتا ہے پانی، کوئی اس میں مشک نہیں ہوتی. جو بھی بو ہے، جو بھی سمیل ہے پانی کی، وہ بغیر سمیل کے ہوتا ہے، بغیر رنگ کے ہوتا ہے، اور بغیر ٹیسٹ کے ہوتا ہے. کلر آف واٹر، ایک کلر، ادھر دھیان رکھو، باتیں مت کرو. ایک کلر، ایک سمیل، کلر، سمیل، اور پھر ٹیسٹ. کس چیز کا؟ پانی کا. پانی کا رنگ، بو اور ذائقہ متغیر نہ ہو جائے. متغیر نہ ہو جائے یعنی بدل نہ جائے. پانی کا رنگ، پانی کی بو اور پانی کا ذائقہ، یہ 3 چیزیں نہ بدل جائے، یہ شرط ہے. اگر آپ کے دھوتے دھوتے، اس چیز کو دھوتے دھوتے اگر یہ 3 چیزیں پانی کی بدل گئی، اس کا اپنا رنگ بدل گیا، یا اس کی اپنی سمیل، جو بے سمیل ہے، کوئی سمیل اس میں آ گئی، اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا تو کوئی ٹیسٹ آ گیا، کیا 3 میں سے ایک ہی چیز بدل گئی؟ 3 ضروری نہیں، یہ 3 یا 3 میں سے کوئی ایک چیز جب یہ متغیر ہو جائے گی، بدل جائے گی، تو وہ پانی پاک ہو کے بھی کیا آپ بھی پاک ہے؟ جب پانی ناپاک ہو گیا تو دوسری چیز کو کیسے تطہیر کرے گا؟ تو لہذا آپ جس کی چیز کو تطہیر کرنا چاہتے ہیں، پاک کرنا چاہتے ہیں، مطلق پانی کے ذریعے، پاک پانی کے ذریعے، اس حد تک کہ اس چیز میں سے نجاست زائل ہو جائے. تو لیکن ایسا کرتے کرتے نہ پانی کا رنگ بدلنا چاہیے، یا بو نہ بدلنی چاہیے، اور ذائقہ نہ بدلنا چاہیے. اور اگر بدل گیا تو پانی بھی نجس ہو گیا اور نجس چیز پاک بھی نہیں ہوئی. یہ 4 شرائط ہیں، مین کیپٹل کنڈیشنز آف میکنگ این امپیور تھنگ پیور.
ठीक है कि नहीं। तो ये चीज़ें ख़त्म हो गई। अब मुतफ़रिक़ कुछ बातें वो आप जहन में रखिए। पहली चीज़ है कि ये पानी की जब हम बात करते हैं तो ये किस पानी की बात कर रहे हैं, ये हम यहाँ कूर और कूर से ज़्यादा पानी की बात कर रहे हैं। जो कलील पानी है, कलील पानी से तत्हीर मुश्किल है, उसके लिए मखसूस कायदे हैं, वो इंशाल्लाह बयान करेंगे बाद में। हमारा अक्सर बेशतर जो जहन का तवज्जो जो होती है वो कूर और कूर से ज़्यादा यानी कसीर पानी पर होती है। और कूर किसे कहते हैं, हम कहते हैं आब कूर, यानी कूर का पानी, कूर के बराबर पानी। ये कूर क्या होता है, कूर एक मिक़दार है, कितनी पानी होनी चाहिए उसको कूर कहेंगे, और उससे ज़्यादा तब कसीर पानी कहें। उससे कम हो गई थोड़ी सी भी, एक कप भी आपने कूर से उठा के ले लिया, वो कूर आप कलील बन गया, कसीर नहीं रह गया। तो ये कूर किस चीज़ को कहते हैं, आब कूर। कूर कूर तीन तरीक़ों से पहचाना जा सकता है। या तो वज़न से पहचाना जाएगा, या हुजूम से पहना जाएगा। हुजूम से, ये तो वेट है, वज़न तो वेट है, हुजूम वॉल्यूम है। और तीसरी चीज़ जो है वो है जिस चीज़ में पानी है वो कितना बड़ा है। वज़न के एतबार से 377.419 किलोग्राम होना चाहिए। तीन 377.419 यानी निसफ किलो के करीब, 377 किलो के तकरीबन उसका वज़न होना चाहिए। 3 क्विंटल और 77.5 किलो तकरीबन। अगर 0.5 होता तो पूरे 77.5, लेकिन ये 0.415 है, तो इसलिए करीबन तकरीबन 3 क्विंटल 77.5 किलो वज़न होना चाहिए पानी का, तो उसे कूर कह सकते हैं। ठीक है। और अगर हुजूम से देखें, आजकल तो माया चीज़ें जो होती हैं वो वज़न से नहीं आती, और आप तोलेंगे भी नहीं पानी को, लेकिन वॉल्यूम देख सकते हैं। क्योंकि आजकल जो वो बर्तन होते हैं, अवज़ान होते हैं जिनसे नापा जाता है दूध को, वही दही को, वगैरह चीज़ों को, माया चीज़ों को, तेल इतने लीटर, वो लीटर्स में, लीटर यानी हुजूम। तो लीटर कितना होना चाहिए, लीटर होना चाहिए 384 लीटर के करीब, 384 लीटर, 384 लीटर जब पानी एक जगह जमा हो जाए तो वो कूर है। उससे कम हो जाए तो वो उस तरीके से नजिस चीज़ों को पाक नहीं कर सकता जिस तरीके से कूर करता है और आबी जारी करता है। और तीसरी चीज़ है उस बर्तन के एतबार से, अगर एक क्यूबॉइड में, क्यूबॉइड जानते हैं ना, क्यूब जिसमें हो, लेंथ हो, ब्रेड्थ हो और हाइट हो, तो उस क्यूबॉइड के अंदर कितना होना चाहिए, उसमें होना चाहिए 3.5, लेंथ में भी 3.5, ब्रेड्थ में भी 3.5 और हाइट में भी 3.5। क्या 3.5? बालिश्त, यहाँ से लेके यहाँ, मेरा हाथ नहीं, किसी बड़े उसका हाथ नहीं, औसत हाथ जो होगा, औसत हाथ, ना बहुत बड़ा, क्योंकि इंसानों के हाथ मुख्तलिफ होते हैं। किसी की ये लेंथ यहाँ से टिप ऑफ द थंब टू द टिप ऑफ द लिटिल फिंगर, लिटिल फिंगर के टिप से लेके थंब के टिप तक, ये एक बालिश्त कहलाया जाता है। 3.5 बालिश्त, बालिश्त कश्मीरी में इसे क्या कहते हैं, बालिश्त को बताइए, आपकी मदर टंग जो कश्मीरी है, बताइए कश्मीर में बालिश्त को कहते हैं? हाँ आता क्या बने फुटा का अंग्रेज़न हुंद, फुट का अंग्रेज़न हुंद मीज़ान,
FPS سسٹم FPS کیا بنیو تُہۍ نا چھُنہٕ کِہیٖنۍ پَران حظ کانٛہہ یِم چھِ زٕ سِسٹَم اکھ گوٚو CGS بیٛاکھ گوٚو FPS CGS کیٛاہ گوٚو سینٹی میٖٹر گرام اینڈ سیکنڈ FPS کیٛاہ گوٚو فُٹ پاوُنٛڈ سیکنڈ فُٹ پاوُنٛڈ سِسٹم چھُ برٛٹِش سِسٹم CGS سِسٹم چھُ فرٛٮ۪نٛچ سِسٹم مگر دُنیاہَس پٮ۪ٹھ چھُ وٕنکٮ۪ن حاوی فرٛٮ۪نٛچ سِسٹم نہ کہِ اِنٛگلِش سِسٹم تۄہہِ توٚر فِکرِ مےٚ ووٚن کٲشِر پٲٹھۍ کیٛاہ چھِ یَتھ وَنان تہٕ اَتہِ کَتہِ آو فُٹ FPS تۄہہِ CGS یَتھ چھِ وَنان پاو کۭژاہ پاوٕ چھُ ہے 10 پاو ہے ژٔٹۍ اس کو کہتے ہیں پاو 3.5 پاو 3.5 بالشت ہر طرف سے ہونا چاہیے اور 3.5 ضرب 3.5 کتنے بالشت بنے گا ذرا دیکھیے موبائل نہیں ہے موبائل پر کیلکولیٹر پر دیکھیے 42 کچھ بن جائے گا 3.5 ضرب 3.5 تو یہ کیوبک بالشت بن جائے گا کتنے بالشت بن گئے 42.875 ہاں 42.875 آگے کیا لکھوں میں اونٹ لکھا پاو ہاں 42.875 بالشت کیوب یہ اس کا بنے گا یعنی حجم ہی لیکن کیوبس میں کیوب کی صورت میں جیسے کیوبک فٹ ہوتا ہے کیوبک سینٹی میٹر ہوتا ہے کیوبک میٹر ہوتا ہے یعنی x raised power to 3 تو یہ کیوب بن جائے گا ٹھیک ہے تو 3 طریقوں سے آپ کور کو ناپ سکتے ہیں کلو گرام میں بھی ناپ سکتے ہیں اور لیٹرز میں ناپ سکتے ہیں اور بالشت کے لینگتھ کے حساب سے بھی ناپ سکتے ہیں اس کو کور کہیں گے آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین